ان سے باعث اللہ سے اجتناب کرنا جو تم محض رسومات باطلہ اور بدعت کا انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔ سن 1990 کی بات ہے، جامع مسجد البرکات مسجد کے سامنے ایک بابا جی تھے، میں وہاں امامت کرتا تھا۔ وہ بابا جی انڈیا سے تشریف لائے کہ روزہ رکھنے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، نماز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ جنت کی ٹکٹ دے رہا تھا، جنت کی ٹکٹ دینے والا۔ آپ وہ ان کی مرید شاید، میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں سے سنا کہ اپنے پیر صاحب کی شکل کی طرف دیکھ کر اور وہی کلمہ پڑھ کر جو ہے نعوذ باللہ 9ویں صدی کی اللہ کی ولی اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا، اس دور کی شکوہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو میرے دوستوں کیا ہو گیا، فرماتے کہ ہائی ہاتا امروز بد روز معاذ کہ جہاں اس پیری و مریدی پرشدہ و ہیچ خبر مسلمانی نہیں، یعنی افسوس آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری مریدی سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمانی کی کسی کو خبر نہیں ہے، مسلمانی کی خبر نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایمان، اسلام اور دین کیا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس آج ہمارے بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ پیری مریدی بت پرستی اور خود پرستی، بت پرستی اور خود پرستی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب بعض لوگ ظاہری شکل اور صورت سے تو اچھے والے معلوم ہوتے ہیں، میرے دوستوں دیکھنے میں لگتے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ شکل اور صورت میں، مگر وہ حقیقت سے خالی ہوتی ہیں۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بار دست نہ بے آیا داد دست۔ بعض لوگ انسان نما شیطان ہوتے ہیں، انسان نما شیطان ابلیس، لہذا بلا سوچے سمجھے ہر کسی کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ بھائی آپ کس کی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہو؟ یہ رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت کی اطاعت، گناہ کبیرہ سے بچنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے، جنت کے میرے دوستوں پر امید اللہ کی رحمت سے میرے دوستوں مطمئن ہونے کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے، یہ سارے باقی اس میں شامل ہے۔ اب میرے دوستوں یہ انسان نما شیطان بلا سوچے سمجھے ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے، بدعت سے خالی نہیں، شرکیہ رسومات سے پاک نہیں ہے، شرکیہ رسومات سے پاک نہیں ہے۔ تو بیعت کنندہ میں یہ سارے شرائط پائی جانا چاہیے، اگر یہ موجود نہ ہو تو میرے دوستوں ان کی ہاتھوں سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب اللہ کی علم، اللہ کے رسول کے حدیث کی علم بھی ہو، استاد سے علم حاصل کیا ہو، یا کسی علمی مجلس میں بیٹھ کر علم سکھا ہو۔ اب آئیے میرے دوستوں ان سے باعث اللہ سے اجتناب کرنا جو تم محض رسومات باطلہ اور بدعت کا انجام دینے کی تلقین کرتا ہو۔ سن 1990 کی بات ہے، جامع مسجد البرکات مسجد کے سامنے ایک بابا جی تھے، میں وہاں امامت کرتا تھا۔ وہ بابا جی انڈیا سے تشریف لائے
کہ روزہ رکھنے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، نماز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ جنت کی ٹکٹ دے رہا تھا، جنت کی ٹکٹ دینے والا۔ آپ نے ان کی مرید شاید، میں بھی دیکھتا ہوں لوگوں سے سنا کہ آپ نے پیر صاحب کی شکل کی طرف دیکھ کر اور وہی کلمہ پڑھ کر جو ہے نعوذ باللہ وہ آپ نے بکرا حلال کرتا تھا، اس کو نماز بھی کبھی نہیں دیکھا، روزے کبھی نہیں رکھتا تھا۔ لڑکوں نے یا نوجوان لڑکوں نے پتھراؤ کر کے ان کی گھر میں کہ بھائی یہ پیر صاحب کون سی پیر صاحب ہے کہ نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے۔ بڑے ہنگامہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے نوجوان ینگ لڑکوں کو بچا دی کہ خبر کر آئندہ کبھی ہماری اس علاقہ میں نہیں آنا، دفاع ہو انڈیا دوبارہ۔ یہ کون سی پیر ہے؟ آج میرے دوستوں دیکھیں، آج سے 1000 سال پہلے 9ویں صدی کی بزرگ حضرت خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، 9ویں صدی کی اللہ کی ولی، اپنے مکتوبات میں اپنے دور کا شکوہ کیا، اس دور کی شکوہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو میرے دوستوں کیا ہو گیا؟ فرماتے کہ ہائی ہاتا امروز رب روز معاذ کہ جہاں اس پیری و مریدی پرشدہ و ہیچ خبر مسلمانی نہیں۔ یعنی افسوس آج ہمارا زمانہ کتنا برا ہے کہ جہاں پیری مریدی سے بھرا ہوا ہے مگر مسلمانی کی کسی کو خبر نہیں ہے، مسلمانی کی خبر نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایمان، اسلام اور دین کیا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ افسوس آج ہمارے تدبری کا یہ عالم ہے کہ پیری مریدی بت پرستی اور خود پرستی، بت پرستی اور خود پرستی آئیے بن چکی، اور درویشی لقمہ فروشی۔ درویشی اللہ کا ولی بن رہا ہے کھانے پینے مال بنانے کے لیے، کھانے پینے اور مال بنانے کے لیے، دولت کی لالچ میں پیر بنے ہوئے۔ میرے دوستوں بابا گدا شاہ بھی ہے، بابا مکر شاہ، میرے دوستوں آپ نے سنے ہوں گے سانپ والے پیر صاحب ہے، میرے دوستوں توپ والے پیر صاحب ہے۔ وہ کتنی جاہل ہے، نہ ہے داڑھی، نہ ہے اس کی شکل سنت کے مطابق، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ سنت کی تلقین کرتے ہیں۔ اطاع اللہ واطیع اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر ہے۔ میرے دوستوں ہمیشہ برائی اور خرافات میں میرے دوستوں ڈوبے ہوئے انسان، اسی کی ہاتھ پہ تم بائٹ ہوتے ہو۔